الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا علماء ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوانوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ محمد وہ کتاب کون کے توبرائے پیشانی، محمد وہ حریم قدس کے شمع شبستانی، تراشا جن کے ناخن کا ہلال آسماں منزل، تراشا جن کے ناخن کا ہلال آسماں منزل، وہ سالہ جن کے قدموں کا زلال آب حیوانی، وہ امی جن کے آگے وہ مہر بلب بھر سدرا، وہ ناطق جن کے آگے اخل کل طفل دبستانی۔ حضور اس طرح گزرے گنبد مینائے گردوں سے، نظر جس طرح شیشے سے گزر جائے بآسانی۔ خدا جانے سرکار کا کیا مرتبہ ہوگا۔ درشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، کافی تھکن بھی ہے، مگر حکم دیا گیا کہ میں میلاد پاک کی محفل میں حاضر ہو جاؤں، میں انکار نہیں کرتا۔ اور پھر مجھے حکم دینے والے میرے عزیز علامہ مفتی شفیق الرحمان صاحب کو لائیں۔ ان کا وجود اس ملک کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، خدا انہیں سلامت رکھے اور جو منصوبے ہیں ان منصوبوں میں کامیابی کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، آپ ایک اچھی تقریر مولانا عادل سماعت فرما رہے تھے۔ یہ نوجوان نسل کے نمائندے ہیں اور کافی مقبول ہیں، اللہ مزید شرف قبولیت سے نوازے۔ میں چند لمحوں کے لیے حاضر ہو گیا ہوں تاکہ اس میلاد کی محفل کی برکتوں سے اللہ مجھے فیضیاب فرمائے۔ حضرات گرامی، ہم انسان ہیں، دو چیزوں کے مجموعے ہیں۔ ہم بہت آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، جسم اور روح کے۔ جسم نظر آتا ہے مگر روح نظر نہیں آتی۔ یہ شخص کتنا لمبا ہے، کتنا دبلا ہے، کتنا پتلا ہے، کتنا صحت مند ہے، کتنا طاقتور ہے، کس رنگ کا ہے، ناک و نقشہ کیا ہے، یہ ساری باتیں نظر آتی ہیں، لیکن اس کے اندر روح جیسی ہے وہ نظر نہیں آتی۔ روح صحت مند ہے یا بیمار ہے، روح توانا ہے یا کمزور ہے، روح اپنے روحانی اقدار کو سنبھالے یا نہیں سنبھالے ہوئے ہے، یہ باتیں نظر نہیں آتی۔ مگر جو نظر آتا ہے وہ کچھ نہیں ہے، جو نظر نہیں آتی وہی سب کچھ ہے۔ جسم نظر آتا ہے مگر جس روز جسم کو روح چھوڑ دے گی تو جسم دسیوں مٹی کے اندر دفن کر دیا جائے گا، کیڑوں کی غذا بن جائے گا۔ آپ نے ایک انسان کو چند انسانوں کاندھوں پہ سوار ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا، اور یہاں تو کاروں پہ جاتے ہیں قبرستان، کیوں لے جا رہے ہیں اسے؟ ہاتھ تو اس کے پاس بھی ہے، پیر تو اس کا بھی ہے، ایک سراپا تو اس کا بھی ہے، مگر ایک محبت کرنے والا باپ بھی اپنے بیٹے کی لاش کو اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتا۔ ایک محبت کرنے والی بیٹی بھی چاہتی ہے کہ میرا باپ بہت جلد اپنے آخری منزل تک پہنچ جائے۔ کیوں لے جا رہے ہیں اسے؟ روح نکل چکی ہے۔ حضرات گرامی، ہمارا مذہب بھی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک عقیدہ ہے اور ایک عمل ہے۔ عمل نظر آتا ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ روزہ رکھ رہا ہے، یہ حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، عقیدہ نظر نہیں آتا۔
کہ اس کا اپنے اللہ سے رشتہ کیا ہے، اپنے نبی سے تعلق کیا ہے، آخرت پہ یقین کتنا مستحکم ہے، یہ باتیں نظر نہیں آتی. تو جس طرح سے روح نظر نہیں آتی اور روح ہی سب کچھ ہے، ویسی عقیدہ نظر نہیں آتا ہے، عقیدہ ہی سب کچھ ہے. جسم سے روح نکل جائے جسم بے جان ہو جاتا ہے، اور عمل کی دنیا سے عقیدہ نکل جائے تو عمل بے جان ہو جاتا ہے، انسان بے ایمان ہو جائے کرتا ہے. یہ رشتہ ہے ہمارے وجود کا اور ہماری روح کا، ہماری زندگی سے. جسم بیمار ہوتا ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، علاج کراتے ہیں، بے قرار ہوتے ہیں، طبیب کے پاس جاتے ہیں، معالج کے پاس جاتے ہیں، مشورے لیتے ہیں اور اپنا پورا وجود اس کے حوالے کر دیتے ہیں. پہلے وہ دوائیں دے گا، آپ استعمال کریں گے، انجیکشن لگائے گا، آپ گوارا کریں گے، اور ضرورت پڑے گی تو آپریشن تھیٹر پہ سلا دے گا اور آپ اپنا وجود کے حوالے، بلکہ لکھ دیتے ہیں کہ مجھے جو کچھ بھی ہوا یہ ذمہ دار نہیں ہوگا، اور پھر وہ آپ کا آپریشن ہوتا ہے. یہ سارا وجود اس کے حوالے کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ آپ صحت مند رہ سکیں، تاکہ آپ اچھے رہ سکیں. جسم بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور وہ ڈاکٹر، یہاں تو اللہ کا خیر ہے، کرم ہے اللہ کا، مگر اپنے ملکوں میں وہ آپ کا علاج کرنے سے پہلے آپ کی جیب دیکھتے ہیں. ابھی جلدی واقعہ پیش آیا ہے، ایک لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ نے دیکھا کوئی رشتہ نہیں تھا، وہ سال اٹھا کے لے گئے پرائیویٹ ہاسپٹل میں، اور ڈاکٹر سے کہا دیکھ مر رہا ہے، وہ کہا پہلے 50,000 تب دیکھوں گا اسی سے. ان بیچاروں نے لوگوں سے چندہ کیا، فوری طور پہ 25 ہوا دیا اور کہا 50 بعد میں دیں گے. لیکن جب ڈاکٹر پہنچا اس کا اپنا لڑکا مر گیا. یہ ہے ہمارے ملکوں کے معالجین کا حال. آپ خیر سے ہیں کہ ایک ایسے ملک میں جہاں اس طرح کا سسٹم نہیں ہے، لیکن ہے. جسم بیمار ہوتا ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، طبیب پاس جاتے ہیں. روح بیمار ہوتی ہے تب آپ کسی ڈاکٹر پاس نہیں جاتے، بلکہ محسوس بھی نہیں کرتے ہیں آپ کہ ہماری روحیں بیمار ہیں. آپ یہ کہو گے جسم بیمار ہوتا ہے تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، روح بیمار ہو تو ہم کیسے جانیں؟ میں عرض کروں گا جو پیمانہ آپ اپنے جسم کی بیماری متعین کریں گے وہی معیار روح کی بیماری کا ہے. اچھی غذا بری لگے جسم بیمار ہے، اچھا کھانا برا لگے جسم بیمار ہے، اچھا پانی برا لگے جسم بیمار ہے، مشروب برا لگے جسم بیمار ہے، نسیم صحت کی خون خرامی لگے بری لگے جسم بیمار ہے، سورج کی روشنی بری لگے جسم بیمار ہے، صبح کا منظر برا لگے جسم بیمار ہے، باغ کا خرام برا لگے جسم بیمار ہے، اچھی غذا بری لگے جسم بیمار ہے، اور جب حق بار کرنے لگے تو روح بیمار ہے. جب انسان صراط مستقیم کو چھوڑ کر باطل کا راستہ اختیار کر دے تو روح بیمار ہے. جب انسان اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے بجائے غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرے تو روح بیمار ہے. جب انسان سچ بولنے کے بجائے جھوٹ بولے تو روح بیمار ہے. جب انسان محبت رسول کے بجائے دنیاوی لذتوں سے تعلق قائم کر لے تو روح بیمار ہے. جب انسان مسجد میں آنے کے بجائے شراب خانوں میں جائے تو روح بیمار ہے. جب انسان اللہ کی بندگی کے بجائے شیطنت کے راستے پہ چلا جائے تو روح بیمار ہے. جب انسان اپنی زندگی کی پاکیزگی حیثیت کو ختم کر دے تو روح بیمار ہے. عزیزان من اسلامیہ، جسم بیمار ہو آپ کو ڈاکٹروں پاس جانا ہے، اس لیے کہ ڈاکٹر بھی فانی ہے اور جسم بھی فانی ہے. لیکن جب روح بیمار ہوگی تو آپ کہاں جائیں گے؟ جب روح بیمار ہو تو اوپر خضرہ کی چھاؤں میں آئیے، سرکار کی بارگاہ کرم میں آئیے، بے قسم کی بارگاہ میں آئیے. وہ سب سے بڑے طبیعی آدمی روحانی بھی ہے. آپ یہ کہیں قبر زمان اتنی دور کا بندہ بتایا تم نے. ہم یہاں یورپ کی سرزمین پر ہیں اور وہ مدینہ طیبہ میں آرام فرمائیں، کیسے جا سکتے ہیں؟ میں کہوں گا ہم ان سے دور ہیں مگر وہ ہم سے دور ہیں. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تنویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھیے. بارگاہ رسول میں ٹوٹے ہوئے دل سے حاضر ہو جائیے، آپ جہاں بھی ہوں گے پہنچ جائیں گے. وہ نظر کرم فرمائیں گے شیشہ ٹوٹتا ہے تو بے قیمت ہو جاتا ہے، دل ٹوٹتا ہے تو قیمت بڑھ جایا کرتی ہے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے،
تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے، نگاہیں آئینہ ساز میں، شیشہ ٹوٹے تو چہرہ نظر نہیں آتا، دل ٹوٹے تو گنبد خضرا نظر آتا ہے۔ کبھی ٹوٹے ہوئے دل سے انہیں آواز دیجیے، یہ ٹوٹا ہوا دل شہ کونین کا گھر ہے، بیٹھا ہوں یہاں گنبد خضرا پہ نظر ہے، کم سے کم اتنا تو ہو جذبے تصور میں اثر، میں جنہیں یاد کروں ان کو خبر ہو جائے۔ دل سے آپ بیمار ہیں، شفا مل جائے گی۔ جب آپ کا جسم بیمار ہو تو آپ سقراط کو پڑھیے، فلاطیونس کو پڑھیے، برخنس کو پڑھیے، کتابیں پڑھیے۔ جب روح بیمار ہو تو قرآن عظیم پڑھیے، احادیث مبارکہ مطالعہ کیے۔ روحوں کی شفا کے لیے اللہ نے کتاب مقدس نازل فرمائی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہماری روحیں بیمار ہیں، اور جب تک روح صحت مند نہیں ہوگی ہم اس وقت دنیا میں کوئی عظیم کام انجام نہیں دے سکتے۔ روحوں کو شفا یاب ہونا ہوگا۔ روح بارگاہ مصطفیٰ میں موجود ہو تو شفا یاب ہو جاتی ہے۔ پتہ چلا ہمارے جسم کا تعلق ہماری ماں سے ہے، ہمارے باپ سے ہے، ہمارے گھر والوں سے ہے، روزی سے ہے، کھانے سے ہے، صحت سے ہے، توانائی سے ہے، میڈیکل سائنسز سے ہے، ہمارے جسم تعلق ہر جگہ سے ہے، مگر روح کا تعلق ان سے نہیں ہے۔ روح بڑی لطیف ہے، اس کا تعلق سرور کائنات سے۔ پتہ چلا ہمارا رشتہ آقا دو جہاں کا روح کا رشتہ ہے۔ النبی اولا، آیت کریمہ پڑھی، نبی مسلمانوں کی روحوں سے بھی زیادہ قریب ہے، جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جسم سے اگر روح نکل جائے انسان بے جان ہوتا ہے، اور ایمانی قدروں سے نبی دور جائے تو انسان بے ایمان ہو جائے کرتا ہے۔ نبی ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے، ان کے قرب کو محسوس کیا جانا چاہیے، طاعتوں کے ذریعے سے، سنتوں کے ذریعے سے، عبادتوں کے ذریعے سے، بندگی کے ذریعے سے، سلام کے ذریعے سے، محبت کے ذریعے سے، حاضری کے ذریعے سے۔ یہ ذرائع ہیں جس کی بنیاد پر ہم اپنے آقا سے قریب ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں جسم کو ضرورت ہوتی ہے دنیاوی رشتے ساتھ دیتے ہیں۔ جسم بیمار ہے، ماں باپ بے قرار ہو جائیں گے، گھر والے بے قرار ہو جائیں گے، یہ رشتے ساتھ دیں گے، لیکن جب روح بیمار ہوگی اس سے سرکار ساتھ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیے ہماری زندگی کے کچھ اسفار ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ سے زندگی کا آغاز کرتا ہے اور قبر تک زندگی ہوتی ہے، یہ دنیا دار کہتے ہیں۔ ایمان یہ کہتا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ سے پہلے کہیں موجود تھا اور قبر کے بعد بھی کہیں موجود ہوگا۔ ہماری زندگی کے آفاق بہت وسیع ہیں۔ آپ ذرا سوچئے، ماں کے پیٹ سے پہلے ہم کہاں تھے؟ ہم صرف موجود نہیں تھے، ہم سنتے تھے، ہم جواب دیتے تھے، ہم محسوس کرتے تھے۔ وہ ہم ہی تھے کہ ہم سے پوچھا گیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہم نے جواب دیا تو ہمارا رب ہے۔ اپنے وجود میں آنے سے ہزاروں سال پہلے ہمارے رب نے ہم سے پوچھا تھا، ہم موجود تھے کہیں، عالم ارواح میں موجود تھے، اس دنیا موجود تھے جو اپنے رب کو بے حجاب دیکھ سکتی تھی۔ آپ ذرا سوچیے، کبھی آپ نے سوچا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ اذان کیوں دیتے ہیں؟ گھبراتی ہے اس کی روح، بے قرار ہے، اس کی آزاد روح کو، آزاد فضاؤں کو مقید کر دیا ہے جسم میں۔ اذان دے کے مطمئن کرتے ہیں جو مولا وہاں ہے وہی رب یہاں بھی ہے۔ اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت کا اعلان کرتے ہیں اور روح تسلیم ہو جاتی ہے۔ تو ہم کہیں موجود تھے اور مرنے کے بعد بھی کہیں موجود ہوں گے۔ ہماری قبر کی زندگی، ہماری برزخ کی زندگی، ہماری حشر کی زندگی، اور پھر خدا کرے ہماری جنت کی زندگی، لافانی اور انور زندگی، ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی، یہ بھی تو ہے۔ یاد رکھیے دنیا میں تعلق ہمارا دنیا کے لوگوں سے ہے، ماں باپ سے ہے، سب سے ہے، مگر جب روح آواز دے گی تو تنہا سرور کائنات سہارا دیں گے۔ آپ نے کسی مرنے والے کو دیکھا ہوگا، موت کا چہرہ کتنا بھیانک ہوتا ہے، موت کا تصور کتنا رضا دینے والا ہوتا ہے، موت کس قدر خوفزدہ کرنے والی ہوتی ہے۔ ایک انسان مر رہا ہے، آنکھیں اڈر چکی ہیں، چہرہ بدل گیا ہے، جسم اکڑ گیا ہے، باپ بھی حاضر ہے، کچھ نہیں کر سکتا،
ماں جس نے اپنے بیٹے کے چہرے پہ گرد مرار نہیں دی کی، آج موت کی سیاہی دیکھ رہی اور خاموش ہے۔ بہن کہ جس نے بھائی کو کبھی پریشان نہیں دیکھا تھا، آج موت کا اضطراب جھیل رہا ہے، بھائی پر کچھ نہیں کر سکتی۔ دوست کبھی پیروں میں کانٹا چبھا تو اس نے اپنے کلیجے میں کھڑی محسوس کی تھی، اور آج موت کا کانٹا چبھ چکا ہے، دوست کچھ نہیں کر سکتا۔ سارے رشتے بے بس ہیں۔ ایسے عالم میں شیطان دودھ اور شہد کا بھرا ہوا گلاس لے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے محمد اے مرنے والے ایک مرتبہ کہتے خدا موجود نہیں، میں تمہیں پیش کر دوں گا۔ اگر کسی نے کہہ دیا تو غائب ہو جائے، کہے گا زندگی میں تیرا ایمان نہیں چھکا تھا، موت کے اضطراب سے فائدہ اٹھاتے میں تیرا ایمان چھین چکا ہوں۔ خدا موت کو شیطان سے فریب کے بچائے۔ ایسے دردناک عالم میں اگر آپ مومن ہیں، آپ کے دل میں نبی کی محبت ہے، آپ نے کلمہ شہادت پڑھا ہے، ان کی رحمت پہ یقین ہے، تو یقین مان لیجئے شیطان جب سامنے آئے گا تو سرکار کے چہرے زیبا سامنے آئے گا۔ وہ سرکار فرمائیں گے مرنے والے شیطان کو نہ دکھائی رکھیں گے، تیری روح کا اضطراب مٹ جائے گا، تیرے قلب کی بے چینی مٹ جائے گی۔ اور ہم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، موت کے دردناک عالم میں آپ کے چہرے کی زیارت ہو جائے، ہم ایسی موت کا استقبال کے لیے تیار ہیں۔ وہ موت ہزار زندگیوں سے بہتر ہے جس موت کے پردے میں انیس بے کساں کی زیارت ہو، حضور رحمت عالم زیارت ہو۔ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برہر جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھلا کے تجھے چہرے دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے۔ موت کے بعد دوسری منزل قبر کی ہے، کون ساتھ دے گا وہاں؟ فاتحہ پڑھ کے لوگ چلے آئیں گے، مٹی میں دفن کر کے چلے آئیں گے، لیکن وہاں سوال و جواب کی منزل ہے۔ وہاں پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، ان کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ یہ 3 سوال بہت عام ہیں، اور بخاری شریف میں صرف ایک سوال ہے، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تمہارا رب کون ہے، من رب کا، جواب معلوم ہے، ہمارا رب اللہ ہے۔ تمہارا دین کیا ہے، دین میرا دین اسلام ہے، آپ جواب دے چکے ہیں۔ لیکن اللہ کو رب ماننے کے بعد آپ سے یہ کیوں پوچھا جائے کہ تمہارا دین کیوں ہے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ کس دین کے ذریعے سے تم نے اپنے رب کو مانا ہے۔ بودھزم کے ذریعے سے، عیسائیت کے ذریعے سے، کرسچین کے ذریعے سے۔ اگر آپ کہیں میرا دین اسلام ہے تو پہلے سوال کی تصدیق ہو جائے گی، اور جب آپ نے کہا میرا دین اسلام ہے تو دین میں ہزاروں فرقے ہیں، اس لیے چہرے زیبا سامنے ہوگا، سرکار سامنے ہوگا، اور پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ پتہ چلا جو انہیں زندہ سمجھتا ہے، دیکھنے والا سمجھتا ہے، آنے والا سمجھتا ہے، وہ کہے گا کہ ہمارے رسول ہیں، اور یہاں دونوں سوالوں کی تصدیق ہو جائے گی۔ میرا مر کے ٹوٹا ہوں، مر کے آیا ہوں میں اسی دل ربا کے واسطے۔ آپ ذرا سوچیں کون سا دے رہا ہے قبر میں، کس کا جذبہ ہے، کون آپ کی قبر کو جنت کی کیاری بنا رہے ہیں، کس کا روح زیبا آپ کو حیات جاودہ بخش رہا ہے، کس کا نظارہ آپ کو جنت کی عظمتوں سے آشنا کر رہا ہے، کون ہے جو آپ کی جنت کی کھڑکی کھول رہا ہے۔ وہ سفر کائنات ہے، میں بہت کہانی ہو قبر کی منزل اور پھر حشر کی۔ سبحان اللہ، میں 3 روایات سنانا چاہوں گا۔ میں آپ اندازہ کر رہے ہوں کہ مجھے دشواری ہو رہی بولنے میں تھکن کی وجہ سے۔ حضرات گرامی، آپ کو شراط سے گزارا جائے گا۔ آپ نے 12 سنا ہوگا کہ بڑی خطرناک منزل ہے، پل صراط سے، پل صراط کہتے ہیں، اس سے گزرنا ہے۔ بہت باریک اور تلوار سے تیز ایک راستہ ہوگا جس سے لاکھوں افراد کر کے جہنم، نیچے جہنم دہک رہی ہوگی، جہنم کا شور سنائی دے رہا ہوگا، جہنم لرزا دینے والی آواز کے ساتھ ساتھ قرآن پاک میں آئے آواز کے ساتھ ہوگی، اور آپ کو پل سے گزرنا ہے۔ پل سے گزرتے وقت آقا دو جہاں فرما رہے ہوں گے رب سلم، رب سلم، اے اللہ میرے امتی کو سلامتی سے گزار دے۔ پل سے گزارو، راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ عزیزان میرے سلام، ایک صحابی ہیں جب پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ہم یہاں تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ سے دور ہوتے ہیں تو بے قرار ہو جاتے ہیں، جانے نظارہ نہ ہو تو نظارے روٹ جاتے ہیں، آنکھیں تلاش کرتی ہیں، دل لرزتے ہیں، اور جب میدان قیامت میں آپ مقام محمود میں ہوں گے اور ہم عام محشریوں کے ساتھ ہوں گے تو ہمارا عالم کیا ہوگا؟ حضور وہاں کہاں ملیں گے آپ؟ تو آپ نے فرمایا مجھے
میزان پہ دیکھ لینا، کوثر پہ دیکھ لینا اور صراط پہ دیکھ لینا، میں یہی کہیں ہوں گا۔ ایک بے قرار امتی کو یہ اتنے پتے بتا دیے گئے، وہی محشر کی تفتیش میں، محشر کی دردناک کیفیت میں اتنے پتے، میزان پہ دیکھ لینا، صراط پہ دیکھ لینا، کوثر پہ دیکھ لینا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کو ایک مثال سے میں سمجھانا چاہتا ہوں میرے عزیز ساتھیوں، میرے عزیز دوستوں۔ ایک ماں ہے جو اپنے بیٹے کو لے کے ایک بہت بڑے محل کے مکان میں سہ میں سو رہی ہے کہ اچانک اسے کچھ شور سنائی دیتا ہے، وہ باہر آتی ہے، دروازے پہ آگ لگ گئی، بھاگ کے جاتی ہے، اندر راستہ نہیں ہے، دوسرے دروازے پہ وہاں بھی نہیں، تیسرے پہ وہاں بھی نہیں، چوتھے پہ وہاں بھی نہیں، وہ پریشان ہے، مجھ سے ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا بیٹا، میں اپنے بچے کو بچانے کے لیے مسترب ہو گیا، نہیں ماں ہے نا۔ آقائے دو جہاں کسی ایک مقام پہ نہیں ہوں گے، کبھی صراط سے گزار رہے ہوں گے، کبھی میزان پہ اپنے امتیوں کے نام اعمال کو دیکھ رہے ہیں، کبھی عرش عظیم کے نیچے اپنے رب سے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہوں گے، اور کبھی حوض کوثر پہ اپنے پیاسوں کو سیراب کر رہے ہوں گے۔ یہ اضطراب ہے سرور کائنات محمد رسول اللہ کا ہمارے لیے اور آپ کے لیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک روایت ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ میدان قیامت میں حضور اپنی چادر اٹھا کے کاندھے پہ رکھنا چاہیں گے مگر نہ رکھ سکیں گے۔ بعض انہوں نے کہا ہے کہ وہ تو اتنے مجبور ہوں گے کہ چادر نہیں اٹھا سکیں گے۔ میں ایک مثال ذریعے سمجھاؤں آپ کو۔ آپ یہاں نہیں ہیں، اپنے ملکوں کسی دیہات میں جلسہ ہو رہا ہے، مولانا تقریر کر رہے ہیں آزاد کشمیر میں کسی دیہات میں، اچانک شور ہوتا ہے کہ فلاں پڑوسی گھر میں آگ لگ گئی ہے۔ کیا کریں گے آپ؟ بھاگیں گے بجھانے کے لیے؟ نہیں، وہاں فائر بریگیڈ تو نہیں آ سکتا ہے، آپ کو خود بجھانا ہے۔ انہوں نے چیخ کے کہا مولانا، ارے بھائی صاحب آپ کی چادر بڑی قیمتی ہے، اسے پہلے سمیٹ لیجیے پھر جائیے۔ تو وہ سختی سے کہیں مولانا آپ شرم نہیں آتی کہتے کہ چادر گندی ہو جائے دھولی جا سکتی ہے، کسی گھر میں گیا کیا ہوگا، کوئی بیوہ ہو گئی تو کیا ہوگا، کسی کا بچہ مر گیا تو کیا ہوگا، ہمیں زندگیاں بچانے۔ ایک گھر میں آگ لگی ہے، ہزاروں افراد جو ہیں مدہوش ہو گئے ہیں، ہوش کھو بیٹھے، دوڑ رہے ہیں، وہاں ہر گھر میں آگ لگی ہوگی اور بجھانے والے صرف محمد رسول اللہ۔ کبھی حوض کوثر پہ ہوں گے، کبھی لوح محفوظ پہ ہوں گے، کبھی پرسرات پہ ہوں گے، اور کبھی اپنے امتیوں کے نام اعمال کو دیکھ رہے ہوں گے، کبھی عرش عظیم کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکا رہے ہوں گے۔ عزیزان اسلامیہ، یہ تو آخرت میں ان کا عالم ہوگا، آخرت میں ہوگا۔ یعنی آقا خود ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے امتیوں کے درد اور اضطراب کو لے کے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، ایسی تسبیح کروں گا کہ اولین و آخرین میں کسی نے ایسی تسبیح نہیں کی ہوگی، اور پھر یہ وزاری کروں گا۔ اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، کہ محمد سر اٹھائیے، اشفا تو شفا، سل توتا، سوال کیے دیا جائے گا اور مانگیے دیا جائے گا، شفاعت کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ عالم ہوگا سرکار کا وہاں۔ دنیا میں کیا عالم ہے؟ دو روایتیں، حضور سید عالم سرور کائنات محمد رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں رکھی عشاء کی نماز کے بعد، اور زبان پر ایک آیت کریمہ جاری ہے وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تیرے ہی بندے ہیں، انہیں عذاب دے گا تیرے بندے ہیں۔ یہ آیت کریمہ زبان میں جاری ہے، پوری رات گزر رہی، رو رہے ہیں یہاں پر، مضطرب ہیں یہاں پر، اگر تو عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقائے دو جہاں یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تو عذاب دے گا تیرے ہی بندے ہیں؟ ایک مثال دے سمجھاؤں میں آپ کے بیٹے نے کوئی غلطی کی، یہاں ایسا نہ کیجئے، ہمارے ملکوں میں چلتا ہے، آپ نے بلایا مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو میں نے کہا معاف کر دیں، آپ کا بیٹا ہے۔ جیسی بیٹی اور باپ کا رشتہ بیدار ہوا ذہن میں، آپ کا ہاتھ گر جائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں اے اللہ یہ تیرے ہی بندے ہیں، تیری ہی پیدا کی، تیری مخلوق ہے، تیری ہی بنائی ہوئی تصویریں، معاف کر دیں انہیں۔ پوری رات دعا کرتے ہیں اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیا۔ ایک اور سجدہ کر رہے ہیں اللہ کے رسول، اور یہ بات زبان پہ ہے اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت۔ پوری بات نہیں کر رہے ہیں، امت کے بارے میں کیا مانگ رہے ہیں؟
उनकी और भी दुआएं हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली उम्मती, अल्लाहुम्मा अरहम अला उम्मती। लेकिन यहाँ वो सिर्फ अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत। अल्लाह जनाब जिब्रील से कहते जाओ देखो मेरे महबूब क्यों रोए। वो आके कदमों में खड़े हो गए, सवाल की जरूरत नहीं थी। जिब्रील में पर समेटे हुए आते हैं, हजारों जिब्रील उलझे हुए हैं गर्दे मंजिल में, न जाने किस बुलंदी पे है काशाना। बहुत अजीम है वो भी आते हैं तो पर समेटे हुए आते हैं, इंतहाई अदब के साथ आते हैं जी। कब्र अनवर पे हाजिर होते हैं तो भी सांस रोके भी हाजिर होते हैं। बाबे जिब्रील के पहलू में कहीं चुपके से धीरे से, खैर जिब्रील को ये कहते हुए पाया गया, भीगी पलकों से तेरे यार पे दस्तक देना। ऊंची आवाज हुई, उम्र का सरमाया गया। वहां जिब्रील भी बुलंद आवाज से नहीं बोलते, सरकार के कदमों में खड़े और वापस जाते हैं। अल्लाह तेरे नबी अपनी उम्मत के बारे में बहुत समझता है, उनकी जुबान पे सिर्फ ये रसे अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत। अल्लाह फरमाएगा जाओ मेरे नबी से कह दो कि मैं उनकी उम्मत का फैसला उनकी मर्जी के मुताबिक करूंगा, मैं उन्हें राजी करूंगा। ये अल्फाज हदीस हैं, मैं उन्हें राजी करूंगा। जनाब जिब्रील आए और आपने ये कहा तो सरकार ने सही सर उठाया, दामन तर था, दाढ़ी भीगी हुई थी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया जरा सोचिए कि अल्लाह के रसूल इस सजदे में पूरा जुमला नहीं कहे, मुफ्तदा है खबर नहीं, अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत। मैं इसे समझाऊं, एक माँ है जिसका बच्चा बीमार है, दूध नहीं पीता, खाना नहीं खाता, सोता नहीं है, रोता बहुत है, बुखार है, डॉक्टर से सारी बात बताएगी, लेकिन जब बच्चा मर रहा होगा तो माँ और कुछ नहीं, डॉक्टर मेरा बच्चा अल्लाह मेरी उम्मत। ये पैगंबर आजम के दर्द की इंतहा है, इफ्तिरार की इंतहा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने कहा जिब्रील जाओ कह दो कि मैं उनकी उम्मत का फैसला उनकी मर्जी के मुताबिक करूंगा। तो हुजूर ने फरमाया जब तो मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में होगा। ये रवायत दो मकाम पे यहाँ भी आई और उस मकाम पर जब ये फरमाया गया कि वलसौफ युअती का रब्बुका फतरदा, आपका परवरदिगार आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाए। हुजूर फरमाया जब तक मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में होगा मैं राजी नहीं होऊंगा। बहुत खुश हो गए होंगे आप कि इनाम तो मिल गया, उम्मती तो हैं हम, बस जहन्नम हम पे हराम। और अगर कुछ कसर रही किसी कव्वाले किसी नाफरमान, जहन्नम क्या बिगाड़ेगी मेरा, महशर क्या बिगाड़ेगा। आदर्श में नमाज नहीं पढ़ते, कम बस रात भर ना पढ़ते, सुबह की नमाज गायब, सारी नमाज गायब है ना मौलाना। और जहन्नम क्या बिगाड़ेगी मेरा, मैं नबी का उम्मती नहीं। सरकार ने क्या फरमाया, ए अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत। और अल्लाह ने क्या वादा फरमाया, तुम्हारी उम्मत के सिलसिले में तुम्हें राजी करूंगा। क्या मतलब, उम्मत बन जाइए ना। क्या आप उम्मती होने का दावा कर सकते हैं? क्या आप डिजर्व हैं कि अपने को उम्मती कह सकें? उम्मती वो होता है, उम्मत की जमात में वो होता है जो कायद की बात मानता है। हम उनकी बात नहीं माने फिर भी कहते उम्मती हैं। उम्मती बन जाइए, नजात होगी इंशाअल्लाह। नमाज रसूल पाक की आंखों की ठंडक है, दिन में 5 मरतबा ये ठंडक छीनते हैं और फिर भी कहते उम्मती हम। उम्मती हो गए, नजात होगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।